السلام علیکم ناظرین، پروگرام آخر کیوں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان جنید انور۔ ناظرین، اس خطے کے اندر جانور پالا جاتا ہے، اس خطے کے اندر زراعت پروان چڑھتی ہے، یہاں پر سونے جیسی گندم اگتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سفید موتیوں جیسی کپاس اگتی ہے، مگر اسی خطے کا کسان اور اسی خطے کا جانور پال شدید مشکلات سے دوچار رہتا ہے۔ جانور یہاں پیدا ہوتا ہے مگر بہترین سلاٹر ہاؤس لاہور اور کراچی کے اندر موجود ہے، اسی کے ساتھ ساتھ زراعت یہاں پر موجود ہے مگر بڑی بڑی کمپنیاں اور چمنیاں لاہور اور اسلام آباد میں چلتی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بات کی جائے تو یہاں کے جانور پال کی مشکلات کیا ہیں، آج کے پروگرام میں ہم اسی حوالے سے بات کریں گے۔ ہم محکمہ زراعت، محکمہ لائف سٹاک کے افسران سے بھی بات کریں گے اور یہاں کے ان ممبران اسمبلی سے بھی بات کریں گے جو خود زراعت سے منسلک ہیں، اسمبلی میں موجود ہیں، مگر اس کے باوجود وہ کیا کہتے ہیں کہ اس خطے کے کسان کی، اس خطے کے جانور پال کی تقدیر کیوں نہیں بدل رہی۔ آج کے پروگرام میں اسی حوالے سے بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ جی ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمود اجاز گورسی جو کہ ڈائریکٹر ہیں لائف سٹاک ملتان کے۔ ان سے بات کریں گے کہ ملتان اور سمیت جنوبی پنجاب کے جو جانور پال حضرات ہیں ان کے لیے حکومت کے پاس نئی کیا سکیمیں ہیں اور حکومت نے ان کی آسانی کے لیے، خاص طور پر ویکسین، ان کے جانوروں کی ویکسین کے لیے، ان کے دودھ اور اس کے ساتھ ساتھ گوشت کی فروخت کے حوالے سے کیا اقدامات کرنے جا رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب بتائیے گا کیا نیا چل رہا ہے؟ آج اکنامک ٹرانسفارمیشن لائف سٹاک سیکٹر کی میٹنگ تھی۔ یہ محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کا ایک انیشیٹو ہے جس میں تقریباً 40 ارب روپیہ 3 سے 5% کے اوپر گورنمنٹ دینے جا رہی ہے ہمارے بڑے فارمرز کو۔ وہ فارمرز جن کا ڈیلی 1000 لیٹر سے زیادہ دودھ ہے یا جن کے پاس 500 سے زیادہ جانور ہے۔ اصل میں جو را ملک ہے وہ اس کی جو مارکیٹنگ ہے بھی بڑے پرابلم ہے اور اچھی ارننگ بھی نہیں ہے۔ گورنمنٹ چاہ رہی ہے کہ یہ ویلیو ایڈیشن کی طرف جائیں اور گھی بنائیں، لسی بنائیں اور یوگرٹ بنائیں اور اس کے علاوہ آئس کریم کے پلانٹ لگیں۔ جب تک ہم ویلیو ایڈیشن کی طرف نہیں جائیں گے اس وقت تک ہمارا کسان خوشحال نہیں ہو سکتا۔ تو یہ میڈم کا ویژن ہے، تو آج ساری اسکیمیں ڈسکس کی گئی ہیں۔ اس سے پہلے ڈیزیز فری زون کا ایک انیشیٹو لیا گیا، تو محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ نہ صرف انسانوں کے لیے مسیحا ہیں بلکہ جانوروں کا بھی بہت درد رکھتی ہیں، اور یہ وہ چاہتی ہیں کہ ہمارا جو غریب کسان ہے کسی طریقے سے اس کی حالت بہتر ہو جائے۔ اچھا گورسی صاحب یہ بتائیے گا، آپ ایک جانب کا ماشاءاللہ بڑا زبردست انیشیٹو ہے، کہنے کو اور سننے کو باتیں بڑی پیاری لگتی ہیں کہ کسان اپنا گھی بھی بنائے، اپنا دودھ بھی خود سٹور کرے، اس کا ملک پاؤڈر بھی بنائے، مگر ریالٹی پہ جب ہم بات کرتے ہیں نا تو ہمارا جو عام چھوٹا جانور پال شخص ہے نا اس کو اس کی اپنی بھیڑ بکری کے لیے ایک چھوٹی سی ویکسین بھی کروانا بڑا مشکل کام ہو جاتا ہے۔ ہمارے جو 2-3 دیہاتوں کے اندر جا کر، اور پورے ایک ہسپتال ہے چھوٹا سا، وہاں ڈاکٹر بھی ویٹرنری موجود نہیں ہوتا۔ یہ بنیادی مسئلے ہیں، اس کے حوالے سے بھی کچھ ہے جی؟ یہ اصل میں آپ نا بہت پرانی باتیں کر رہے ہیں۔ اچھا اب ہر چیز، تو اب انقلاب آ گیا۔ اچھا انقلاب آ گیا۔ ہمارے جتنے یونین کونسل لیول کے جتنے بھی ہمارے ادارے ہیں سب میں ہمارا ایک ویٹرنری آفیسر ہے گریڈ 17 کا، اس کے ساتھ ویٹرنری اسسٹنٹ ہے، AI ٹیکنیشین ہے اور چھوٹے ملازمین ہیں، کیٹل اٹینڈنٹ وغیرہ۔ ٹھیک ہے، تو سب سے ویکسینیں بھی ہیں ہر جگہ، ویکسینیں بہت ہیں، سارا ابنڈنٹ ہے ہمارے پاس۔ ویکسین کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کی کولڈ چین جو ہے وہ مینٹیننس ہے۔ اچھا، وہ ہمارا جو لاہور میں ویٹرنری ریسرچ انسٹیٹیوٹ میں جہاں پہ یہ ویکسین بنتی ہے وہاں پہ کولڈ چین سٹوریج کا پورا نظام ہے۔ تو یہ ٹھنڈی گاڑیاں ہیں جو ویکسین کو ٹرانسپورٹ کر رہی ہوتی ہیں، تو ان کے اندر جو ٹمپریچر گیج لگی ہوئی ہوتی ہے وہ لاہور بیٹھے وہ ہمارے افسران جو ہیں وہ مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں کہ گاڑی لودھرا کراس کر گئی ہے، جہانیاں کراس کر گئی ہے، اس کے پچھلے کیبن کا ٹمپریچر کیا ہے اور کب چلی تھی، کتنے بجے وہ ویکسین ڈلیور ہوئی ہے۔ پھر یہ کیا گیا کہ جو تحصیل لیول کے اوپر ہے کولڈ چینیں ڈیولپ کی گئیں اور ان کے ساتھ جنریٹر لگایا گیا، اگر بجلی نہ ہو تو وہ آٹومیٹک سسٹم ہے، جو ہی ٹمپریچر ڈاؤن ہوتا ہے وہ خود بخود چل جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، وہاں سے پھر ہم نے یونین کونسل لیول کے اوپر فریزرز دیے ہیں، فریجیں دی ہیں جن کے اوپر ٹمپریچر گیجیں لگی ہوئی ہیں، وہ وہاں تک پہنچ جاتی ہے۔ پھر وہاں سے آئس باکس دیے ہیں ورکر حضرات کو جن کو ویکسین ایشو کی جاتی ہے، وہ کولڈ چین مینٹین رکھ کے وہ فیلڈ میں ویکسین لگا رہے ہیں۔ اچھا یہ سر اس کے باوجود، اتنا کچھ ہونے کے باوجود اور آپ کی جانب سے سپلائی ہونے کے باوجود پھر بھی کوئی آ جائے، کوئی وائرل آ جائے تو وہ کنٹرول نہیں ہوتا۔ لاکھوں کی تعداد میں جانور ہیں، آپ کو ہر نہر کے اندر جانور،
ہر کھالے کے اندر جانور جو ہے وہ مردہ پائے جاتے ہیں. تو یہ پھر اس کے اوپر وبا کے اوپر کنٹرول کیوں نہیں کر پاتے آپ؟ دیکھیں سر ایک چھوٹی سی وبا گل گھوٹو بھی آ جائے جی جی تو کوئی نہیں آپ سے کنٹرول ہوتی محکمے سے؟ الحمدللہ کوئی آؤٹ بریک نہیں ہے ملتان ڈویژن میں گل گھوٹو کی، نہ ہی کوئی لمپی کا کوئی کیس ریکارڈ کیا گیا ہے، نہ ہی کوئی منہ کھور کا کیس ہم نے دیکھا ہے. اچھا یہ جہاں یہ منڈی لگتی ہے ملتان میں، وہاں پہ ہم جب یوں ہی منڈی کے ایام ہوتے ہیں ہم خود سروے کرتے ہیں، ہماری ٹیمیں جاتی ہیں، ہماری موبائل گاڑی وہاں کھڑی ہوتی ہے، ہمارا عملہ ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی کیس رپورٹ ہوتا ہے تو ہم اس کی ویکسینیشن کریں. ٹھیک ہے. تو گل گھوٹو تو وہ پرانا دور ہو گیا جب گل گھوٹو سے جانور مرتے تھے، 100% مرٹیلٹی تھی. اب سر کوئی کیس ایسا میری نظر میں نہیں آیا جو گل گھوٹو کی وجہ سے مرا. جانوروں میں ڈیتھ ریٹ بہت کم ہو گیا ہے. باقی زیادہ جو ہمارے ایشوز آ رہے ہیں نا وہ میل نیوٹریشن کے آ رہے ہیں. خوراک جانوروں کا بندوبست پراپر نہیں ہو رہا کیونکہ یہ لائف سٹاک کا زندہ چیزوں کو مجموعہ ہے. انہوں نے بچے ظاہر ہے ایک دن خوراک پراپر نہ ملی تو ہفتہ پیچھے چلا جاتا ہے. اگر خوراک پراپر نہ ملی تو وہ جانور جو ہے اس کی پروڈکشن پہ بھی اثر ہوتا ہے، اس کی صحت پہ بھی اثر ہوتا ہے. میں یہی ذمہ دار آپ کے توسط سے اپنے بھائیوں ذمہ داروں کو، مویشی پال حضرات کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ 3 چیزوں کے اوپر فوکس کریں. سب سے پہلے تو بلاڈر لائن دیکھیں، ڈی این اے دیکھیں کہ آپ نے کس قسم کے جانور پالے ہوئے ہیں، ان کا شجرہ کیا ہے. اچھی نسل کی طرف جائیں آپ. یہ اچھی نسل کے جانور جو ہیں وہ ڈیری فارم کی یقینی کامیابی کا باعث بنتے ہیں. تو دوسرا یہ ہے کہ سر اس کے علاوہ دوسرا ہے نیوٹریشن. جو نیوٹریشن کا سب سے بڑا ہمارا عالمیہ ہے. ہم پورے سال کی پلاننگ نہیں کرتے، ہمارے پاس سائلیج نہیں ہوتا. اب توڑی جمع کرنے کا ٹائم ہے، اب ہم سوئے ہوئے ہیں. جب توڑی بہت آسمانوں کو چلے جائے گی پھر ہم بھاگیں گے، پھر ہمارے پاس پیسے نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے. ہم نے مینجمنٹ کی کمی کا فقدان ہے. جانور میل نیوٹریشن کا شکار ہیں زیادہ. جہاں بھی ہم جاتے ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی ریڈنگ پراپر نہیں ہے. اور دوسرا جو ذمہ دار ہے نا وہ پرانی باتیں ساری پرانی باتیں لے کے چل رہا ہوتا ہے. بار بار فارمر ڈے کرنے کے باوجود، کسان لائف سٹاک بیٹھک کرنے کے باوجود، اسکول پروگراموں میں بھی ہم لوگوں میں اویئرنیس ڈیولپ کرتے ہیں اور کسانوں کی میٹنگیں بھی کرتے ہیں. پچھلے دنوں میں ایک میٹنگ کر کے آیا ہوں بند بوسن میں. تو ہم لوگوں کو نئی جدت والے طریقوں کی طرف لے کے جانا چاہ رہے ہیں، اویئرنیس دے رہے ہیں. اور باقی سر یہ جو منہ کھور کی بیماری ہے نا یہ ہماری ایکسپورٹ میں سب سے زیادہ رکاوٹ ہے. تو اس کے لیے گورنمنٹ نے ڈیزیز فری کمپارٹمنٹ بنانا شروع کر دیا کہ اس ڈیزیز فری کمپارٹمنٹ کے ارد گرد 5 کلومیٹر کا ایریا 100% ویکسینیشن سے محفوظ ہو جائے گا اور کوئی جانور ادھر نہیں جائے گا. جب ڈیزیز فری کمپارٹمنٹ بنیں گے تو ایکسپورٹ ہماری گوشت کی شروع ہوگی. ٹھیک ہے. مطلب آپ کی گفتگو سے میں یہ اندازہ کروں کہ سب اچھا ہے، سب ایکوریٹ ہے، 100% ٹھیک کام چل رہا ہے. نہیں سر الحمدللہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں. کمی کوتاہی تو ہوتی ہے کہیں نہ کہیں، کچھ لگونے تو رہ جاتے ہیں کیونکہ اتنا بڑا سیکٹر ہے. تو باقی یہ ہے کہ ہمارے جو موبائل گاڑیاں وہ بھی خدمات فراہم کر رہی ہیں. کتنی موبائل گاڑیاں ہیں اور یہ موبائل گاڑی کہاں کہاں سروس دیتی ہے اپنی؟ سر ہمارے پاس ملتان ڈویژن میں 20 موبائل گاڑیاں ہیں اور وہ ساری راؤنڈ دا کلاک لوگوں کو سروس دے رہی ہوتی ہیں. اور ہمارے پاس ہر ڈسٹرکٹ لیول پہ لیبارٹری ہے اور ڈویژن لیول پہ ہمارا ڈیکو صاحب بیٹھتے ہیں جو ہر لیبارٹری کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہر لیبارٹری کو چیک کرتے ہیں. لیبارٹری میں بیماریوں کی تشخیص ہوتی ہے، پھر ہمارا سسٹم ہے جس کے اوپر جو بھی بیماری آتی ہے وہ فوراً اپلوڈ ہوتی ہے. اور اسی طرح ہماری ہیلپ لائن ہے. ہیلپ لائن پہ جب بھی آپ 0809211 اس کا نمبر ہے، یہ 24/7 کام کرتی ہے. اگر کسی لائف سٹاک فارمر کو کوئی مسئلہ ہو وہ اس کے اوپر کال کرتا ہے تو جس علاقے کی کمپلینٹ ہوتی ہے یا جس علاقے میں ہیلپ چاہیے ہوتی ہے تو پھر وہ ہم سے رابطہ کرتے ہیں اور ہماری ٹیمیں فوراً پہنچتی ہیں ادھر. بہت شکریہ جی. ہمارے ساتھ موجود تھے ڈائریکٹر لائف سٹاک ملتان اور ہم نے ان سے اسی حوالے سے بات کی کہ جانور پال جو شخص ہے اس کی جو مشکلات ہیں اس کے حوالے سے ڈپارٹمنٹ کیا کر رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ملتان کی سطح کے اوپر، ساؤتھ پنجاب کی سطح کے اوپر اس وقت محکمے کے پاس کتنے وسائل موجود ہیں اور اس پر ان وسائل میں رہتے ہوئے وہ کتنا پرفارم کر رہے ہیں. تو ناظرین جائیں گے بریک پر اور بریک کے بعد مزید اسی حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ ویلکم بیک ناظرین. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق رکن صوبائی اسمبلی رانا اعجاز نون. بات کر رہے ہیں لائف سٹاک کی، زراعت کی، کسان کی، فارمر کی. رانا صاحب بتائیے گا اس گورنمنٹ کے اندر اور خاص طور پر یہ جو ٹائم ہے کسان بھی اپنا رونا روتا ہوا نظر آتا ہے اور جہاں تک جانور پال حضرات ہیں وہ بھی جو ہے کوئی خاص مطمئن نظر نہیں آتے. وجہ یہ ہے کہ جو ہے وہ ویکسین کی کمی کا سامنا رہتا ہے، اموات زیادہ ہیں. کوئی لائف سٹاک کے حوالے سے کوئی آپ دیکھتے ہیں کوئی بہتری آئی ہے اس میں؟ جس خطے میں ہم رہتے ہیں
بر صغیر کا یہ وہ خطہ ہے پاکستان، اور جہاں ہم بیٹھے ہیں یہ ملتان، یہ ہمارا پاکستان کا ساؤتھ کا یہ علاقہ، اس وقت پوری دنیا کے اندر ایک گلوبل وارمنگ چل رہی ہے، اور جو موسم کی اس وقت فلکچویشن ہے وہ نہ صرف زراعت کو ڈیمیج کر رہی ہے، وہ آپ کی ہر چیز کے اوپر اس کا افیکٹ آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں لائف سٹاک بھی اس میں بیچ میں آتا ہے۔ تو اس وقت جو موجودہ گورنمنٹ ہے پنجاب کے اندر، محترمہ مریم نواز صاحبہ چیف منسٹر پنجاب جو ہیں، اگر آپ بغور یہ 2.25 سال پہ اگر آپ جائزہ لگائیں تو الحمدللہ جو ہمارے گورنمنٹ کے جو وہ ادارے اور جو محکمے ہیں، آج سے 2.25 سال پہلے جو ان کی ایک سسٹم تھا اس کو انہوں نے اس طرح ری ویمپ کیا اور اپ گریڈ کیا ہے، اس کا واضح فرق آپ کو نظر آ رہا ہے۔ وہ کیسے نظر آ رہا ہے فرق؟ دیکھیں، چاہے وہ لوگوں کو آگاہی کے حوالے سے ہے، اچھا آگاہی تک محدود ہے، نہیں، لوگوں کو جا کے ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے حوالے سے ہے، نئے انہی کے اندر انہی اداروں کو انہوں نے اتنا اپ گریڈ کیا ہے کہ آج آپ صاف ستھرے پنجاب کے حوالے سے اگر ڈسکشن کریں تو نہ صرف آپ کے شہر، ہم لائف سٹاک کی بات کرتے ہیں، لائف سٹاک گورنمنٹ کی کارکردگی ستھرا پنجاب تک محدود ہو جاتی ہے۔ نہیں، آپ لائف سٹاک کے اوپر آج کی اس میٹنگ کے بعد جو میں نے دیکھا ہے کہ انقلاب آ رہا ہے اللہ کے حکم سے۔ دیکھیں، جب آپ کوئی محنت اور کام شروع کرتے ہیں تو اللہ میاں آپ کا ساتھ دیتے ہیں، آپ کی نیت ٹھیک ہو، نیت آپ کو بہتر نظر آئی، الحمدللہ وہ آپ کے 2.25 سال میں چیزیں آپ ہر محکمے میں نظر آ رہی ہیں۔ اب اس دفعہ جو لائف سٹاک کے اوپر توجہ دی جا رہی ہے، اس میں آپ کو یہ جو ابھی ایک پروگرام چلا ہے اور جس میں ہم آپ سارے بیچ میں بیٹھے تھے، اور جس میں ہمارا ملک جو تھا وہ لائف سٹاک کے حوالے سے، میٹ کے حوالے سے شاید دنیا میں کسی نمبر پہ نہیں تھا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ تو اب یہ جو پروگرام دیے گئے ہیں، جو انیشیٹ ہو رہے ہیں، اور جون سے پہلے جو میٹنگز یہ جاری ہیں، پہلی دفعہ ہے کہ یہ چیزیں پہلے لاہور کی حد تک ہوتی تھی، آج یہ پہلی دفعہ ہے کہ آپ ڈسٹرکٹ ملتان کے اندر اس طرح کے سارے کاشتکاروں کو، لائف سٹاک کے جو لوگ ہیں ان کو بلا کے ان کے ساتھ ایک برین سٹارمنگ کی گئی، ان کو جو گورنمنٹ کا ویژن ہے اس کو فلوٹ کیا گیا۔ یہ رانا صاحب ہر حکومت یہ کام کرتی ہے، ہر بیوروکریسی یہ کام کرتی ہے، لوگوں کو بلایا بھی جاتا ہے، تجاویز بھی لی جاتی ہیں، TADA بھی بنتا ہے، میٹنگ بھی ہوتی ہے، اور اس کے بعد کوئی وہ پرسان حال نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ دیکھیں اس میں نیا کیا تھا؟ نیا یہ تھا کہ جو لائف سٹاک جو بالکل محکمہ جو ڈیڈ پڑا ہوا تھا، ٹھیک ہے، ڈیڈ پڑا ہوا تھا، اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ یس، جو ہمارا پوٹینشیل ہے اس ملک کے اندر، جو ایگریکلچر ہماری معیشت کی بیک بون ہے، اس کا جو لائف سٹاک ایک بہت ہی اہم جز ہے ایگریکلچر کا، ٹھیک ہے، اور اس کو جو اس وقت میم لے کے جا رہی ہیں چیف منسٹر صاحبہ اور ہمارے منسٹر ایگریکلچر کرمانی صاحب، جو ایک اور سیکٹری صاحب مل کے، یہ پورا ایک ٹیم ورک ہوتا ہے، یہ ایک بندے کا کام نہیں ہوتا۔ تو یہ ماشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ ود ان منتھس آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ صرف باتیں نہیں ہیں، اس بجٹ کے بعد انشاءاللہ پریکٹیکلی آپ کو چیزیں ہوتی ہوئی نظر آئیں گی۔ وہ آپ گنوا سکتے ہیں 1 2 3 3 فگر پہ کون سے ایسے اقدامات؟ دیکھیں ابھی آپ کے سامنے جو انہوں نے لیبارٹریز کی بات کی، جو ایک لائف سٹاک کا ہمارے لوگ آئے بیٹھے تھے، انہوں نے کہا کہ ہمیں لیبارٹریز کی ضرورت ہے۔ گورنمنٹ آف پنجاب نے جو ہے وہ جو لیبارٹریز بنا دی، جیسے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے لیے ہیں، اس طرح لائف سٹاک کے لیے لیبارٹریز بنا دی ہیں۔ ہاسپٹل ہر تحصیل ہیڈ کوارٹر لیول پہ ایک ماڈل ہاسپٹل بنایا جا رہا ہے، جس میں الٹرا ساؤنڈ مشینیں تو پہلے انہوں نے دے دی ہیں، اب ایکس رے مشینیں 24/7 وہ ہاسپٹل چلے گا، ٹھیک ہے، اور آپ کے ڈور سٹیپ تک وہ لیبارٹریز جا کے آپ کے جانوروں کا جو ہے سیمنز لیں گی ان کی بیماریوں کے حوالے سے۔ اس طرح یہ جو اسکیمیں دی گئی ہیں جس کے اندر وہ 5% لون کے اوپر آپ لون لے کے اپنے نہ صرف اس کاروبار کو کاشتکار بڑھا سکتا ہے، یہ گورنمنٹ کی سپورٹ کے بغیر نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، اور الحمدللہ گورنمنٹ نے یہ جو اب سسٹم شروع کیا ہے تو آپ دیکھیے گا انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو قرضہ ہے ہم ان قرضہ دینے والے ملکوں میں سے ہوں گے، بالخصوص یہ جو آپ کا ہے نا لائف سٹاک اور ایگریکلچر، یہ ملک کے ریڑھ کی ہڈی کی 110%، 70% لوگ اس سے منسلک ہیں، مگر وہ پھر بھی اس کے باعث جو ہے وہ لوگ رو رہے ہیں۔ نہیں، وہ وجہ جو ہے دیکھیں پوری دنیا کے اندر جب تک حکومتیں
ان کو شیڈو نہ کریں, ان کی ہیلپ نہ کریں فارمرز کی, تو یہ کام نہیں چلتا. الحمدللہ آپ دیکھیں اب جس طرح کے سے آپ ایگریکلچر فارمنگ کے حوالے سے دیکھ لیں اور اب لائف سٹاک کے حوالے سے دیکھ لیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہ چیزیں, اور اس میں ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ آپ جیسے لوگ میڈیا کے, یہ ہماری آپ آنکھیں بھی ہیں, ہمارے کان بھی ہیں, آپ ایک پاکستانی ہونے کے ناطے آپ اس کی آگاہی, اور آپ ہی ہمارا چیزوں کی جو خامی ہیں, آپ لوگ ہمارا ایک ستون ہیں. آپ تو آپ عوام کو کچھ ڈیلیور کریں, کاشتکار کو کچھ ڈیلیور کریں, فارمر کو کچھ ڈیلیور کریں, ہم ضرور وہ دکھائیں گے, مگر صرف اس کو اجاگر کس حد تک کریں. کچھ ملتا ہے, کسان رو رہا ہے, فارمر رو رہا ہے, اس کے جانور کی انشورنس نہیں ہے, اس کے جانور کو ویکسین نہیں ملتی, اس کے دودھ کا ریٹ نہیں نکلتا. اچھا, اس کے جانور جب وہ بیچنے جاتا ہے تب منڈیوں میں کیا صورتحال ہے, کوئی سہولت نہیں ہے, تو وہ کیا مطلب کیا اچھا دکھائیں. ابھی جو اس پہ ہم نے بیٹھ کے برین سٹارمنگ کی, اس میں جو اب دودھ کے حوالے سے بات کریں تو گورنمنٹ اس پہ لون دے رہی ہے کہ آپ اپنے دودھ کو فریز کریں, بجائے وہ آپ کسی بڑی کمپنی کو بیچیں, خود اس کے آپ فریز کر کے اس کا پاؤڈر بنا کے آپ خود سیل کریں. آپ اپنے سلاٹر ہاؤس لگائیں, آپ ان سلاٹر ہاؤس کے خود اس کو سیل پرچیز کریں, ایکسپورٹ کریں. گورنمنٹ آپ کے درمیان ایک برج بنے گی دنیا کے اندر, ایکسپورٹ کے اندر. وہ جو ایک بڑی کمپنیز یا بڑے ملک جو ہوں گے, ان کے جو لوگ ہوں گے وہ آپ کے ان فارمرز کے ڈور سٹیپ پہ آ کے آپ کو وہ فیسیلیٹیشن دیں گے, آپ کے جانوروں کی خریداری کریں گے. ابھی جو منڈیوں کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, آپ کو منڈیوں میں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی, آپ کے فارم سے آ کے وہ بڑی بڑی کمپنیز آ کے پرچیز کر کے خود ہی ایکسپورٹ کریں گے. ہاں رن صاحب, یہ کوئی بھی پالیسی بنائی جاتی ہے وہ ایک لانگ ٹرم ہوتی ہے, کم از کم 5 سال 10 سال, مگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو اب نئی پالیسی اور نئے جو قرضہ جات آپ دینا شروع کر رہے ہیں, یہ کوئی لانگ ٹرم پالیسی ہوگی یا صرف یہ بھی جو ہے وہ کچھ بجٹ تک اور فنڈ نہیں آئیں گے اور پھر وہ پرابلمز جو ہے وہ کریٹ ہوں گی؟ دیکھیں جی, اب دنیا جو ہے بہت آگے چلی گئی ہے. اب یہ چیزیں باتوں کی حد, اگر ہم نے اس وقت ہمارا ملک دنیا کے اندر اس کا ایک نام ہے مارکہ حق کے حوالے سے, اور الحمدللہ اگر ہم نے ان پالیسیز کو اس طرح ان کا تسلسل جاری نہ رکھا, اور یہ فیصلہ تو عوام نے کرنا ہے, اگر ہم اچھے کام کریں گے تو عوام اس کا ہمیں رزلٹ دے گی. الحمدللہ ہمیں اپنی لیڈرشپ کے اوپر یقین ہے. جیسے اس سے پہلے انہوں نے ایک پورا ملک ہوتے ہوئے اس مارکہ حق کا جو ادا کیا حق, پوری دنیا کے اندر آپ کا پاسپورٹ جو ہے. بہت شکریہ جی, ہمارے ساتھ موجود تھے رانا اعجاز نون, جو کہ سابق رکن صوبائی اسمبلی ہے. یقینی طور پر اللہ نے مارکہ حق میں پاکستان کو فتح دی, مگر اس کے ساتھ ساتھ حکومت کو چاہیے کہ اب کسان, فارمر اور عام آدمی کا بھی سوچے. تو ناظرین جائیں گے بریک پر, اور بریک کے بعد مزید اسی حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ ویلکم بیک ناظرین. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اسپیشل سیکرٹری لائف سٹاک ساؤتھ پنجاب اسد نعیم صاحب, اور ان سے بات کریں گے خاص طور پر جو پنجاب حکومت جو ہے وہ جنوبی پنجاب کے اندر کیا نئے منصوبے لائف سٹاک کے حوالے سے لا رہی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جانور پال کی مشکلات کیا اور محکمہ ان کو کس طریقے سے سمجھتا ہے کہ ان کو کم کیا جا سکتا ہے. سر سب سے پہلے تو آپ کے وقت کا شکریہ. بتائیے گا اسد صاحب, اس وقت عام جانور پال کی جو مشکلات ہیں اس کے اوپر محکمے کی نظر ہے, پنجاب حکومت اس کے بارے میں کیا سوچ رہی ہے؟ جی, جو لائف سٹاک ڈپارٹمنٹ ہے اس وقت بہت ایکٹیو ہے. چیف منسٹر صاحبہ کی جو ویژن ہے اس کے مطابق جو اس کا پوٹینشیل ہے اس سیکٹر کا, اس کو فلی ہارنس کرنے کے لیے, ٹھیک ہے, اس سلسلے میں جو ہے جو مسائل ہیں اس کا بھی بخوبی ادراک ہے. میں آپ کو بریفلی ایکسپلین کروں گا. اور جو پچھلے سال 5 ارب کا ڈیولپمنٹ بجٹ تھا, اس سال وہ اللہ کے فضل سے 40 ارب ہو رہا ہے, 8 گنا اس میں بڑھوتی ہے. اس کے علاوہ جو آج یہاں ملتان میں ایک کٹ تھا, جو بڑے اور پروگریسو فارمر سے ان کے ساتھ ہمارا انٹریکشن ہوا, تو اس میں جو ہے اکنامک ٹرانسفارمیشن جو ہے پنجاب میں اس کا ویژن ہے چیف منسٹر صاحبہ کا. تو ہمارے منسٹر صاحب کی ہدایت کے مطابق ہم نے انٹریکٹ کیا. تو جو مختلف مسائل ہیں جو میجر ہیں وہ 2-3 چیزیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک تو بیماریاں ہیں, مختلف جانوروں میں وہ بیماری آ جائے, کوئی اس کا کوئی آؤٹ بریک ہو کسی ڈیزیز کا, خاص کر جو یہ ہوتی ہے جو متعدی ہوتی ہے, تو وہ اس کے لیے جو گورنمنٹ کو بخوبی ادراک ہے, مختلف طرح کی بیماریوں کے لیے ویکسین جو ہے اس کا انتظام ہے. جو فٹ اینڈ ماؤتھ ڈیزیز سب سے اہم ڈیزیز ہے, اس کے لیے گورنمنٹ نے ایک پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت ایک کنسیو کیا ہے. ایک اپنا ہم پروڈکشن پلان بنائیں گے تاکہ اس ویکسین کی پروڈکشن میں بھی سیلف سفیشینٹ ہوں,
اور اس بیماری کے ختم کرنے کے لیے جو ایک بھاول نگر ڈسٹرکٹ میں فوٹ اینڈ ماؤتھ ڈیزیز فری زون بننے جا رہی ہے، وہ اگلے سال کے ترقیاتی منصوبے میں بڑا اہم ہمارا پروجیکٹ ہے۔ پھر ہم نے 15 کمپارٹمنٹس بنانے ہیں فیملی فری زون۔ اس کے علاوہ جو ہے بیماریوں کے خاتمے کے علاوہ جو ان کی افزائش نسل ہے، جو لوکل بریڈز ہیں یا ایگزوٹک بریڈز ہیں، ان کے لیے گورنمنٹ جو ہے ایک ہارٹ ٹرانسفارمیشن کی بہت بڑی اہم اسکیم ہم نے لانچ کی ہوئی، اگلے سال بھی ہے۔ تو ہم سیمن دے رہے ہیں اچھا جو ہے بہت ہی سبسڈائز ریٹ پہ، جو بازار میں 10,000 کا مل رہا ہے وہ ہم 1500 کا دے رہے ہیں سیمن۔ پھر ہمارے بندے جا کر لگاتے ہیں تاکہ اچھی نسل کے جانور آگے آئیں۔ پھر جو جانور پیدا ہو رہے ہیں ان کے لیے چھوٹے فارمرز کو بھی ہم قرضہ دے رہے ہیں، پنجاب لائف سٹاک کارڈز کی اسکیم کے تحت فی جانور 27,000 روپے 6 ماہ کا وہ لون ہے، انٹرسٹ فری لون ہے، وہ لون دیتے ہیں، اس کے ذریعے وہ اپنے جانوروں کی فیٹنگ کرتے ہیں۔ اور ان ساری چیزوں کو ہم لنک کرنا چاہ رہے ہیں ایکسپورٹ کی طرف سی ایم صاحبہ کی ویژن کے مطابق۔ تو آج کا کٹ اس سلسلے میں تھا۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا جس طرح آپ نے فرمایا کہ لائف سٹاک کے حوالے سے جو آپ تبدیلیاں لا رہے ہیں کہ یہاں پر اس کے سلاٹنگ ہاؤسز کا قیام ہے، اس کے ساتھ ساتھ خشک دودھ بنانے کے لیے کہ جب سردیوں میں دودھ زیادہ ہوتا ہے تو فارمر اس کو خشک دودھ بنائے اور وہ پھر مارکیٹ میں مہنگا بنتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو منصوبے ہیں، یہ سر ایک ایسے لگتا ہے کہ یہ بڑے پروجیکٹس ہیں، بڑے یقینی طور پر بڑے پروجیکٹس ہیں اور اس میں بڑے لوگ ہی انوالو ہوں گے۔ عام فارمر کے لیے جس کے پاس 1 ایکڑ زمین ہے، اس کے اندر اس نے گندم بھی لگانی ہے، گھاس بھی لگانا ہے، سبزی بھی لگانی ہے، اس نے ایک اپنی بکری یا ایک اپنی گائے پالنی ہے اور اس کا دودھ بیچنا ہے یا اس کا دودھ خود استعمال کرنا ہے، اس کے لیے محکمے کے پاس کیا ہے؟ دیکھیں، جو بڑے ذمہ داروں کی بات تو ابھی ہوئی، جو آج ہمارا سیشن ہوا ہے، جو ہم لون لے کے دیں گے ان کو، جو بڑے بڑے وہ اپنے جو ہے وہ پلانٹ لگائیں گے۔ خشک دودھ کا بھی آپ نے ذکر کیا، ڈیری کے علاوہ میٹ پروسیسنگ کے جو چھوٹے ذمہ دار ہیں ان کے لیے تو پہلے سے ہم کام کر رہے ہیں۔ جو میں نے پہلے عرض کیا، پنجاب لائف سٹاک کارڈ اسکیم ہے، جن کے پاس 5 جانور ہیں یا 25 تک ہیں، فی جانور 27,000 روپے ہم نے دیا ان کو، انٹرسٹ فری۔ تعداد کم ہے، اس کی تعداد کم ہے، لیکن اس کے علاوہ جو ہے ایک اگلے سال میں ہماری 2 اسکیمیں آ رہی ہیں۔ سر یہ بہتر ہی اس کارڈ کے لیے کچھ لوگ مستفید ہوتے ہیں، آپ ان پٹس حکومت سستی کیوں نہیں کرتی؟ مطلب آپ دیکھیں کہ ونڈا ہے، ہر کسی کا اپنا ریٹ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو خوراک کے دیگر ضروریات ہیں، ہر کمپنی کا ہر اس کا اپنا ریٹ ہے، تو محکمہ کوئی ایسی پالیسی کیوں نہیں بناتا کہ ان پٹس جو ہیں وہ سستی کی جائیں؟ تو جب آؤٹ پٹ پر وہ آٹومیٹک سستی بھی ہوگی، جب کسان ان پٹ اچھی اور سستی خریدے گا، خوراک اپنے جانور کی بہتر کر سکے گا اور اس کا آؤٹ پٹ اچھا ملے گا۔ یہ بھی آپ نے اہم بات کی ہے۔ دیکھیں، جو ان پٹس میں ونڈا سب سے اہم ہے ان کی خوراک کے طور پہ، تو ہمارے جو ہے ہم نے اپنے ونڈے کے سہولت سینٹر بنائے ہوئے ہیں۔ ہم ونڈا ہماری جو ہے 2 فیکٹریاں ہماری گورنمنٹ کی پتوکی میں پروڈیوس کرتی ہیں، اور ونڈا ہم خود دیتے ہیں اور بہت ہی کنٹرول ریٹ میں ہوتا ہے اور بالکل خالص ونڈا ہوتا ہے، تو ذمہ داروں کو وہاں سے لینا چاہیے۔ باقی جو میڈیسن ہے وہ بھی ہم دے رہے ہیں ان کو، لے کے اپنے اسٹینڈرڈائز طریقے سے۔ ویکسین جو ہے وہ ہم خود ان کو دیتے ہیں۔ سیمن جو ہے اس میں 2 نمبری ہوتی ہے، جو ہے لوگوں کو مہنگا سیمن مل جاتا ہے اور اس میں ٹھیک بھی نہیں ہوتا، کوالٹی ایشورنس نہیں ہوتی، ہم سیمن بھی ان کو دے رہے ہیں۔ تو ان پٹس کی حد تک بھی ہم جو ہیں وہ ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں۔ اچھا سر، میں یہ بھی جاننا چاہوں گا آپ سے کہ حکومت اس بارے میں کیا سوچ رہی ہے؟ اس خطے کے اندر جانور پیدا ہوتا ہے، یہاں سے وہ ذبح ہونے کے لیے مذبح خانے جو زیادہ ہیں وہ لاہور اور کراچی کے اندر موجود ہے، جانور کو یہاں سے ٹریول کرنا پڑتا ہے، ٹریولنگ ایکسپینس ہے، پھر اس کے بعد جیسے وہ اتنا ٹریول کرتا ہے تو اپنا ویٹ لوز کر لیتا ہے، اس کو وہ مناسب ریٹ نہیں ملتا جو اس کو اس کے علاقے میں اگر یہ سہولتیں موجود ہوں تو ملنا چاہیے۔ ایسا کیوں حکومت نہیں کرتی کہ جو ہے وہ اب تک ایسا ہو جانا چاہیے تھا کہ یہاں پر مذبح خانے لگتے، یہاں پر انڈسٹری آتی، یہاں کا جانور یہاں ذبح ہوتا اور یہاں سے پیک ہو کر جاتا؟ دیکھیں، وہ اسی سلسلے میں جو اب آج ہم اکٹھے ہیں، ہم یہی انکریج کر رہے ہیں کہ لوکل لیول پہ سلاٹر ہاؤسز بنے اور انٹرنیشنل لیول کے بنے۔ پھر اس میں سلاٹرنگ کے علاوہ جو باقی چیزیں ہیں اس کی پروسیسنگ میں، میٹ کی پروسیسنگ میں، وہ فیسیلیٹیز بھی اویلیبل ہو، تو بہت جلد آپ اس میں بھی بڑی اچھی اور مثبت تبدیلی دیکھیں گے۔ اب اس کا جو دیکھیں گے۔ طریقہ کار ہے اس کو کتنا آسان بنایا گیا، اور یہ کیا وہ مطلب طریقہ کار کیا ہے قرض حاصل کرنے کا، اور اس کے اندر وہ دیکھیں ابھی تو ہے وہ ہمیں جو ہم نے مختلف سیکٹرز آئیڈینٹیفائی کیے ہیں ویلیو چین ایڈیشن کے حوالے سے، وہ بہت ہی سمپلیفائڈ ہے۔ گورنمنٹ جو ہے ہم لوگ خود اس کے پیچھے کھڑے ہوں گے، اس کی فیزیبلٹی بنانے میں ہم فارمرز کو ہیلپ کریں گے، ٹیکنیکل سپورٹ گائیڈنس دیں گے۔ پھر جو اس کی ڈاکومنٹیشن ہے بینک کے ساتھ، پنجاب بینک کے ساتھ یہ ہمارا ہوگا ایگریمنٹ، تو ان کے ساتھ ہم وہاں بھی بیٹھیں گے
تو بہت ہی سمپل اور ایزی طریقے سے ان کو بہت ہی ون ونڈو ہوگا اور سبسڈائز ریٹ پہ 3 سے 5% مارکیٹ میں. اور مارکیٹ میں اگر آپ دیکھیں تو 14-15% نئے سرے سے اپنا کام کرنا چاہتا ہے اس کے لیے بھی کچھ ہے جی؟ نئے سرے کے لیے ہے لیکن تھوڑا سا پہلے اسٹیبلشڈ ہو, وہ پہلے آلریڈی اس نے کام کیا ہو, جس کا تجربہ ہو, وہ اس کے لیے ہے. وہ ظاہر ہے پھر اس کے ساتھ اٹیچڈ ہوتے ہیں لوگ, مختلف الائڈ انڈسٹری جس کو کہتے ہیں, تو نئے لوگوں کو بھی موقع ملے گا. سر ویکسین کے حوالے سے ڈپارٹمنٹ کی کیا پالیسی ہے؟ یہ ویکسین جو ہے یہ ہمارا جو مختلف 5-6 قسم کی بیماریاں, FMD ہے, LSD, HSS, ساری جو ہے FMD کی بھی ہم بناتے ہیں, مختلف بیماریوں کی ڈیزیز کی ویکسین. ہمارا جو ریسرچ کا ڈائریکٹوریٹ ہے وہاں پہ ہماری فیسلٹی ہے. ہماری کوشش ہے کہ ویکسین جو بیماری ہو اویلیبل ہو, اور ہم کرتے ہیں, اور ہمارا پورا سال کا پلان ہوتا ہے ویکسینیشن کا. صرف فٹ اینڈ ماؤتھ ڈیزیز ہے جو ہمیں امپورٹ کرنی پڑتی ہے, جیسے میں نے پہلے عرض کیا, اس کی بھی اب ہم ایک پرائیویٹ سیکٹر کو انگیج کر کے تھرو PPP جو ہے ایک انڈسٹری بنا رہے ہیں لاہور میں, تو اس ویکسین میں بھی ہم سیلف سفیشینٹ ہو جائیں گے انشاءاللہ. اس کے حوالے سے بھی کوئی منڈیوں کے اندر کوئی عید قربان میں جو ہے جو منڈیاں لگتی ہے, ہمارے ڈپارٹمنٹ کے جو لوگ ہیں, ٹیکنیکل سٹاف, ڈاکٹرز, پیراویٹس جو ہیں, وہ بالکل موجود ہوتے ہیں. ہمارا کیمپ لگتا ہے, وہ مختلف قسم کی ادویات موجود ہوتی ہیں, اور جو ہے مختلف ان کو ہم کو گائیڈ بھی کرتے ہیں, ایڈوائز بھی کرتے ہیں, اور دوائیاں بھی ان کو کرتے ہیں, ڈیورمنگ وغیرہ کرتے ہیں, جو چچڑ وغیرہ یہ دوسری چیزیں ہوتی ہیں. تو منڈیوں میں جو ہے وہ ہماری لائف سٹاک آپ دیکھیں گے, اور کوئی محکمے کی پریزنس ہو یا نہ, ہمارے محکمے کی پریزنس ضرور ہوتی ہے, اور راؤنڈ دی کلاک ہوتی ہے. اور اللہ کی فضل سے جو ہے مختلف بیماریاں جو ہیں جو اس میں کافی حد تک ہم قابو پا لیتے ہیں. بہت شکریہ جی. ہمارے ساتھ موجود ہے اسپیشل سیکرٹری لائف سٹاک جنوبی پنجاب. تو ناظرین بات کر رہے تھے جانور پال کی مشکلات پر. اب جائیں گے بریک پر, اور بریک کے بعد مزید اسی حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد خان ڈاہا, جو خود بھی زراعت سے منسلک ہے, اور بات کر رہے ہیں کسان کی, جانور پال کی, کہ اس کی مشکلات کیا اور حکومت اس بارے میں کیا اقدامات کر رہی ہے, اور حکومت کیا پالیسیاں لا رہی ہیں. محمد خان ڈاہا مسلم لیگ نون کے ہی رکن قومی اسمبلی ہیں. ڈاہا صاحب, سب سے پہلے تو آپ کے وقت کا شکریہ. یہ بتائیے گا کہ کسان جو ہے وہ بھی اپنے مسائل بتاتا ہے, اور وہ بھی سمجھتا ہے کہ اس دور حکومت میں اس کے مسائل بڑھ رہے ہیں. جہاں ایک جانب حکومت کبھی کسان کارڈ, کبھی جانور پال حضرات کے لیے کارڈ دیتی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ٹریکٹر سکیمز ہیں, مگر اس کے باوجود مسائل کم نہیں ہو رہے. جنس کا ریٹ نہیں ہے, پیسٹیسائڈ بڑھتی جا رہی. اسی طرح ہم جانور پال کی طرف آتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ جو ان پٹ ہے, ونڈا ہے, دیگر ہے, گھاس ہے, تو وہ مہنگا ہے, جبکہ دودھ سستا بکتا ہے. گوشت والے جانور والی سائڈ پر جائیں تو ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. کیا کہیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو جو آپ آج کی بات کر رہے ہیں تو یہ ایک دن میں نہیں اس طرح ہوا. اگر آپ مسلم لیگ نون کا دور دیکھیں, جب میاں نواز شریف صاحب PM تھے, شہباز شریف صاحب چیف منسٹر تھے, تو زراعت کے لحاظ سے گولڈن ٹائم گنا جاتا ہے کہ ٹیوبویلز کے بھی کنٹرول ریٹ تھے بڑا, اور فرٹیلائزرز بڑے سستے ہو گئے تھے. آپ کی لائف سٹاک کے لیے جو جانوروں کے لیے انپٹس ہیں, فیڈ وغیرہ, وہ سب چیزیں کنٹرول پہ ڈاؤن ہو گئی تھیں. اس کے بعد 18 کی حکومت جب اینڈ ہوئی تو اس کے بعد جیسے حالات بگڑتے گئے, وہ تب سے یہ سسٹم خراب ہونا شروع ہوا. اور اب اس وقت پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب اور CM میڈم مریم نواز صاحبہ نے جو انیشیٹو لیے ہیں ایگریکلچر کو بچانے کے لیے, ایگریکلچر کو ریوائیو کرنے کے لیے, ایگریکلچر کو دوبارہ سے کہ فارمر اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے, وہ آپ کے سامنے ہے. پچھلے کتنے عرصے سے اسکیمز آ رہی ہیں کہ فارمر انکریج ہوئے, جو کراپس لگانا چھوڑ گیا ہے, جو لائف سٹاک فارمنگ کی طرف سے ڈسکریج ہو رہے تھے, انہیں دوبارہ انکریج کرنے کے لیے. تو گورنمنٹ نے اتنے بڑے انیشیٹو پہلی دفعہ لیے جا رہے ہیں. ابھی جیسے ہمیں بتایا میٹنگ میں کہ 5 بلین سے 40 بلین پہ لے گئے ہیں بجٹنگ فارمنگ کے لیے, لائف سٹاک فارمنگ, صرف لائف سٹاک فارمنگ کا. تو ابھی اور اس میں بہت سے پروجیکٹس شیئر کیے گئے کہ جو ایک کلسٹر بنا کے یا فارمر کٹھے ہو کے کوئی پروجیکٹ لگاتے ہیں جس میں ویلیو ایڈڈ ہو جاتا ہے.
اور وہ اس میں فارمر کو بھی فائدہ ہوئے گا, ملک کو بھی فائدہ ہوئے گا, کیونکہ وہ ایکسپورٹ ریلیٹڈ بہت سے پروجیکٹس ہیں. تو یہ چیزیں گورنمنٹ بڑے اگریسولی کر رہی ہے کہ فارمر کو ریلیف ملے, فارمر کو راستہ ملے کہ وہ اپنے پروڈکٹ بیچ سکے بہتر پرائس پہ. اور جو فارمنگ, چاہے لائف اسٹاک فارمنگ ہو یا ایگریکلچر فارمنگ ہو, جو کر رہے ہیں انہیں بہتر اور آسان سر. وہ جو بڑے پروجیکٹس آپ نے گنوائے, جو آپ 5 بلین سے 40 بلین تک لے کر جا رہے ہیں, اس میں خشک دودھ بنانا ہے, اس میں مذبح خانہ ہے, یہ سب ہیں جو کارپوریٹ سرکل کے جو ہے کوآپریٹ فارمنگ, چاہے اس میں چھوٹے بھی ہوں. کسان کے لیے کیا لے کر آ رہے ہیں؟ عام فارمر کے لیے جس کی 1 ایکڑ زمین ہے, اس میں سے گندم بھی اگانی ہے, گھاس بھی اگانا ہے, جانور بھی پالنا ہے, رات کو اسی دودھ کے ساتھ روٹی کھانی ہے, اس کے لیے کیا آپ کے پاس ہے؟ میرے خیال میں اگر آپ نے پچھلے 2 سالوں میں فالو کیا ہو, جتنے پروگرام آئے ہیں, نہیں میں ایک نہیں آپ نے پہلے ایکڑز کی بات کی نا, جو 1 سے 12.5 ایکڑ تک کے فارمر کے لیے آپ دیکھ لیں کتنے زیادہ ملٹیپل پروجیکٹس لانچ ہوئے ہیں کہ وہ اگر سرٹن فارمنگ کرتا ہے, کراپس لگاتا ہے, تو اسے قرآن اندازی میں اسے بہت سے نہیں, اس میں بہت سے اگر آپ انپٹ سستی کریں آپ, نہیں وہ انپٹ سستی کی طرف بھی جائے گی. آپ آپ یہ چیز دیکھیں کہ چھوٹے فارمر کے لیے بھی ہے, جو 25 ایکڑ سے زیادہ والا فارمر ہے اس کے لیے بھی بہت سے پروجیکٹ آئے ہیں. تو یہ ہے کہ فارمنگ جو ہے, ایگریکلچر فارمنگ, چاہے ایگریکلچر فارمنگ ہے یا لائف اسٹاک فارمنگ ہے, یہ دونوں بڑے مشکل کام ہیں, کیونکہ ان پہ جو آپ کو چیلنجز فیس ہوتے ہیں وہ ہیومن کنٹرول میں یا روٹین کے نہیں ہوتے. آپ کو ان ایکسپیکٹڈ چیلنجز آتے ہیں, موسم میں چینج ہو گیا, آپ کے وائرسز آ گئے, وائرسز کے حوالے سے ویکسین, تو وہ ویکسین ابھی جو گورنمنٹ نے بتایا آلموسٹ 50% لائف اسٹاک اینیمل کے لیے انہوں نے ویکسین ریڈی کر لی ہے. یہ جو ساؤتھ جو پہلی دفعہ موجود ہے, جنوبی پنجاب جو ہے, یہ زراعت کا ہب سمجھا جاتا ہے, یہ جانوروں کا ہب سمجھا جاتا ہے, پورا پاکستان کی بیک بون زراعت ہے. یہ ساؤتھ کے اندر جانور پلتا ہے, یہاں سے جاتا ہے لاہور, یہاں سے جاتا ہے کراچی, مذبح خانہ لاہور ہے, مذبح خانہ کراچی ہے, یہاں پر وہ سہولیات موجود نہیں. یہاں سے جانور لوڈ ہوتا ہے, وہ لوڈ ہو کے جیسے ہی لاہور جاتا ہے تو اپنا 10% وہ وزن ویسے گرا دیتا ہے, وہ اپنا ریٹ بھی اس کو وہ نہیں ملتا. حکومت کی ترجیحات یہ نہیں ہونی چاہیے, جو چیز جہاں پیدا ہو رہی ہے کم از کم اس کی لاسٹ ڈراپ تک جو ہے وہ وہیں پر اس کی سہولیات دی جائیں. یہاں کوئی مذبح خانہ کا پروجیکٹ ہو, یا کوئی زراعت کے حوالے سے کوئی ایکٹیویٹی ہو. آپ اس وقت قومی اسمبلی میں موجود ہے, آپ خود زراعت سے منسلک ہیں, تو اس حوالے سے کوئی تجاویز آپ نے دیں یا آپ کے ذہن میں کچھ ہے ایسا؟ چلیں شکر ہے آپ نے بھی غور کر لیا. جو میں نے پہلے بات کی ہے کہ گورنمنٹ نے ایک کلسٹر کے لیے اکٹھے فارمر ہو کے بڑے پروجیکٹس لگا سکیں جو فنش پروڈکٹ کی طرح, وہ جنوبی پنجاب کے لیے ہیں. ٹھیک ہے, وہاں پہ تو آپ نے کہہ دیا کہ جی یہ تو بڑے فارمر کے لیے ہے, اس کو تو اگنور کریں. نہیں میں ایک بات کر لوں, نہیں میں بات کر لوں, نہیں اس میں چھوٹے بھی اسی لیے فارمر جوائن کر رہے ہیں تاکہ وہ اکیلا فارمر نہیں کر سکتا. جی بڑا فارمر بھی کوئی آپ کو اتنا بڑا فارمر پاکستان میں نہیں ملے گا جو اکیلا اتنے بڑے پروجیکٹ کر سکے. تو اس لیے حکومت نے 5% پہ اور آسانی سے فارمر کے لیے یہ پروجیکٹس لانچ کیے ہیں, جو پہلے میں ذکر کر رہا تھا. اور بجائے وہ بڑے شہروں میں جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہاں جانے کی بجائے فارمر انکریج ہو اور یہاں وہ پروجیکٹ لگے, تو پھر وہ جو آپ نے ایشوز بتایا کہ جی وزن بھی کم کر جائے گا, سارے پرابلم آئے گے, ٹرانسپورٹ بھی بچ جائے گی. مگر فارمر میں جیسے آج اویئرنیس کی ایک کمپین چلائی ہے, فارمر اس طرف آئے گا کہ وہ لائف اسٹاک فارمنگ سے بھی آگے فنش پروڈکٹ کی طرف جائے, ویلیو ایڈڈ پروڈکٹ کی طرف جائے. وہ یہ سارے انیشیٹو ہیں جس سے بینیفٹ فارمر کو بھی ہوئے گا, کمیونٹی کو بھی ہوئے گا, کیونکہ امپلائمنٹ بھی ہونی ہے. اگر پہلے ایک لمیٹڈ امپلائمنٹ ہو رہی ہے ایک لائف اسٹاک فارم پہ, جب یہ ایسے بڑے یونٹس لگے گے تو اس میں بہت زیادہ لوگوں کو جابس بھی ملیں گی. آپ سمجھتے ہیں, اسے تھوڑا سا ایک سیاسی سوال آپ سے کیا جائے کہ آپ فارمر جو ہے وہ آپ کی حکومت کی پالیسیوں سے خوش دکھائی دیتا ہے؟ دیکھیں ہم اس وقت ٹف ٹائمز دیکھ رہے ہیں, ٹف ٹائم دیکھ رہے ہیں, اور یہ آج سے نہیں, پچھلے
کافی سالوں سے میں نے آپ کو بتایا نا 18 کے بعد فارمر نے ٹف ٹائم ہی دیکھا ہے. ہم خود بھی ایگریکلچر میں خود بھی ایگریکلچر فارمنگ سے ہوں. اب تو چلو انیشیٹو حکومت دے رہی ہے اور اس سے پہلے تو یہ جب پچھلی حکومت تھی بہت برا حال تھا ایگریکلچر فارمنگ کا. اور جس طرح اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون کی حکومت میں کتنی پالیسیز آ رہی ہیں کنٹینیوس کے فارمر کو انکریج کیا جائے سپورٹ کیا جائے کیونکہ ایگریکلچر فارمنگ سپورٹ کے بغیر سروائیو یا بینیفٹ نہیں ہے. پوری دنیا میں ایگریکلچر فارمنگ کو زراعت کو حکومتیں سپورٹ کرتی ہیں تبھی وہ سروائیو کرتی ہیں کیونکہ یہ اتنا فیزیبل کام نہیں ہے. اور اگر آپ اس وقت مسلم لیگ نون کی حکومت دیکھیں تو فارمر جو بیچارہ اتنے سالوں سے ٹف ٹائم میں گیا تھا اسے اس چیز سے نکال کے بہتری کی طرف لے جانے کے لیے پوری کوشش کر رہے ہیں. اگر آپ دیکھیں کہ جن لوگوں نے فارمر نے فائدہ دیکھا ہے تو وہ انشاءاللہ انکریج ہو رہے ہیں اور فارمنگ کا آگے آپ بہتر ڈیز دیکھیں گے. امید کرتے ہیں جی دن جو ہے کسان کے بھی پھریں فارمر کے بھی پھریں اور وہ بھی خوشحالی دیکھے. آج کے پروگرام میں ہم نے جو ہے وہ جانور پال اور کسان اور عام فارمر کی بات کی. ممبران اسمبلی سے بھی گفتگو ہوئی اور اس کے ساتھ ساتھ محکمہ زراعت اور محکمہ لائف سٹاک کے افسران سے بھی بات ہوئی. تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا. اپنے میزبان جنید انور کو پروگرام آخر کیوں سے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.